آپ دیکھ رہے ہیں سٹی انڈیا نیوز چینل، حق کی آواز۔ السلام علیکم، میں ہوں شیخ عمر۔ سٹی انڈیا نیوز میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں بین الاقوامی خبریں۔ مائک ٹائسن اور ڈی جے خالد نے عمرہ کیا، سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل۔ امریکی سابق باکسنگ چیمپئن مائک ٹائسن اور فلسطینی نژاد امریکی ہپ ہاپ اسٹار اور پروڈیوسر ڈی جے خالد نے عمرہ ادا کیا۔ یہ دونوں سعودی عرب کے مقدس شہر مکہ مکرمہ میں موجود ہیں۔ جمعے کی رات خالد محمد خالد، جو پیشہ ورانہ طور پر ڈی جے خالد کے نام سے جانے جاتے ہیں، انسٹاگرام پر اپنی مائک ٹائسن اور ٹائسن کے والد کی تصویر پوسٹ کی، جو احرام پہنے ہوئے تھے۔ سعودی عرب میں پہلی بار ہوا یوگا چیمپئن شپ کا انعقاد۔ عرب دنیا اور خلیج عرب میں اپنی نوعیت کا پہلا ٹورنامنٹ یوگا آسانہ چیمپئن شپ اختتام پذیر ہو گئی ہے۔ اس ایونٹ میں سعودی عرب کے مختلف علاقوں سے 112 مرد اور خواتین کھلاڑیوں نے شرکت کی۔ کھیل کے اختتام پر فاتحین کے تاج پوشی کی گئی۔ یہ ایونٹ جدہ میں یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہال میں منعقد ہوا، جو ایک دن جاری رہا۔ دنیا میں صحافیوں کے قتل کے واقعات گزشتہ برس کے نسبت 30% اضافہ۔ رواں سال دنیا میں صحافیوں کے قتل کے واقعات میں گزشتہ برس کے مقابلے میں 30% اضافہ دیکھا گیا ہے۔ جمعے کو جاری کی گئی ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ سال 2022 میں دنیا بھر میں 66 صحافیوں کو کام کے دوران قتل کیا گیا۔ انٹرنیشنل فیڈریشن آف جرنلسٹ یعنی IFJ کے مطابق گزشتہ برس یہ تعداد 47 تھی۔ برسلز میں قائم انٹرنیشنل فیڈریشن کی رپورٹ کے مطابق روس یوکرین جنگ، ہیٹی میں شورش اور میکسیکو میں جرائم پیشہ گروپس کی کارروائیوں کی وجہ سے صحافیوں پر تشدد کے واقعات میں اضافہ ہوا۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اس وقت دنیا میں 375 صحافی زیر حراست ہیں، جن میں سب سے زیادہ تعداد چین میں گرفتار صحافیوں کی ہے۔ میانمار اور ترکی میں بھی صحافیوں کی ایک بڑی تعداد زیر حراست ہے۔ یوکرین جنگ کی وجہ سے ہندوستان روس سربراہی اجلاس ملتوی۔ حکومت نے وزیر اعظم مودی کے دورے کے شیڈول کا اعلان نہیں کیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی اس سال روسی صدر ولادیمیر پوتن کے ساتھ سربراہی اجلاس نہیں کر پائیں گے۔ ایسا وہ یوکرین جنگ اور اس میں ایٹمی ہتھیاروں کے استعمال کی پوتن کی دھمکی کے پیش نظر کریں گے۔ یہ بات امریکہ کی بلومبرگ نیوز نے ذرائع کے حوالے سے کہی ہے۔ ویسے مودی اور پوتن ستمبر میں ازبکستان میں شنگھائی تعاون تنظیم یعنی SCO کی میٹنگ کے دوران غیر رسمی طور سے مل چکے ہیں۔ دونوں قائدین یوکرین جنگ اور دیگر معاملات پر سال 2022 میں کئی مرتبہ ٹیلی فون پر بھی بات کر چکے ہیں۔ یوکرین کی جنگ طویل ہو سکتی ہے، لیکن مزید فوجیوں کی ضرورت نہیں، پوتن نے کہا۔ روسی صدر ولادیمیر پوتن نے چہارشنبے کو کہا کہ وہ یوکرین میں ایک لمبی جنگ دیکھ رہے ہیں، لیکن وہ فی الحال مزید فوجی متحرک کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ پوتن نے ٹیلی ویژن پر دکھائے جانے والے کرملن میں انسانی حقوق کونسل کے ایک اجلاس کے دوران کہا کہ ہم اپنے اختیار میں موجود تمام ذرائع سے اپنا دفاع جاری رکھیں گے۔ انہوں نے کہا کہ مغرب روس کو دوسرے درجے کے ایک ایسے ملک کے طور پر دیکھا جانا ہے جیسے اپنا وجود برقرار رکھنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ جنگ کا ذکر کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ جہاں تک خصوصی فوجی آپریشن کا تعلق ہے تو یقیناً یہ ایک طویل عمل ہو سکتا ہے۔ یاد رہے کہ یوکرین کے خلاف روس کی جنگ اب اپنے 10ویں مہینے میں داخل ہو گئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ستمبر اور اکتوبر میں 3 لاکھ ریزرو فوجیوں کو بلانے کے بعد اب دوسری بار انہیں متحرک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس حکم کے نتیجے میں روسی عوام میں تشویش پیدا ہوئی ہے اور بہت سے روسی شہری خود کو جنگ میں جھونکے جانے سے بچانے کے لیے ملک سے فرار ہو گئے۔ اسرائیل کا ظلم جاری، مزید 4 فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا۔ مغربی کنارے میں قابض اسرائیلی فوج نے نہتے شہریوں کے خلاف جارحانہ کارروائی کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے مزید 4 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ مقامی میڈیا کے مطابق صہیونی فوج کی تازہ کارروائیوں کے نتیجے میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کا تعلق جنین اور رملہ سے ہے۔ اسرائیلی فوج کی طرف سے رواں مہینے کے جانے والی جارحانہ کارروائیوں میں یہ تازہ 4 ہلاکتیں ہوئیں۔ اسرائیلی فوج کی کارروائیوں کے دوران فائرنگ سے 2 افراد شدید زخمی بھی ہوئے۔ فلسطینی شہریوں کی ہلاکت کے خلاف جنین میں فلسطینی حکام کی طرف سے احتجاجاً ہڑتال کی گئی اور تمام سرگرمیاں معطل رہیں۔ اس دوران اسرائیلی فورسز اور نہتے فلسطینیوں کے درمیان جھڑپوں کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ فلسطین اتھارٹی نے شہریوں کی ہلاکت پر شدید رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ قابض اسرائیلی فورسز مسلسل نہتے فلسطینیوں کو نشانہ بنا رہی ہے، جس کے سخت نتائج بھگتنے پڑیں گے۔ فرانس میں ٹرین پر حملہ کرنے والے کی عمر قید کی سزا برقرار۔
पेरिस के एपल कोर्ट ने जुमेरात को इस अस्करियत पसंद की उम्र कैद की सजा को बरकरार रखा जिसने अगस्त 2015 में शुमाली यूरोप से गुजरने वाली एक तेज रफ्तार ट्रेन पर फायरिंग की थी। लेकिन इससे पहले कि कोई मुसाफिर उसकी फायरिंग की जद में आता, 3 अमेरिकियों ने इस पर काबू पा लिया था। अयूब अल खजानी ने थेलिस ट्रेन पर इस वक्त हमला किया जब वो बेल्जियम से फ्रांस में दाखिल हो रही थी। हमले के वक्त वो भारी हथियारों से मुसल्लह था। पेरिस की एक अदालत ने दिसंबर 2020 में अयूब अल खजानी को दहशतगर्दी की नीयत से कत्ल की कोशिश का मुजरिम करार दिया था। एपल कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले और उम्र कैद की तौसीक की है और कहा कि मुजरिम कम अज कम 22 साल जेल में गुजारेगा और इस दौरान इसे पैरोल भी नहीं मिलेगा। थेलिस ट्रेन पर एक ऐसे वक्त में हमला हुआ जब पेरिस दहशतगर्दों के निशाने पर था। इस वाक़े के 7 महीने पहले पेरिस के रिसाले चार्ली हेडलू पर हमला हुआ था। इस रिसाले पर पैगंबर इस्लाम की गुस्ताखाना खाके शाया करने का इल्जाम था। इस अरसे में फ्रांस की एक कोशिर सुपरमार्केट भी इस्लामी अस्करियत पसंदों के हमलों का हदफ बनी थी। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। सिर्फ ख्वाबों से नहीं, घर बनते हैं इरादों से। MS टेक्नो एंड कंपनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लेकर आए हैं एक नया प्रोजेक्ट साबेरीज उमर एनक्लेव सुपर डीलक्स कंस्ट्रक्शन। शाहों के शहर हैदराबाद में चार मीनार के दामन में सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर आजमपुरा फरहत नगर इलाके में बुकिंग स्टार्ट। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9959023786 9959023786 9581528002 9493854625। Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving, acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.